پیغمبروں کو کیوں اللہ سبحانہ و تعالی اس دنیا میں مبعوث فرماتے ہیں؟ تو ان کے بارے میں ہماری جو ذہن سازی ہوئی ہے وہ اس طرح کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں، ان کے آنے سے پہلے خانہ کعبہ جسے بیت اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کا گھر، اللہ کے گھر میں 360 بت کھڑے تھے اور لوگ بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ پھر اسی کعبے کا جو طواف ہے لوگ ننگے بدن کیا کرتے تھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو، اللہ کے گھر کو، کعبے کو بتوں سے پاک کر دیا، اور جو لوگ ننگے بدن طواف کرتے رہتے تھے تو انہیں لباس پہنایا۔ ہماری اسی طرح ذہن سازی ہو رہی ہے، حالانکہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ لوگ ننگے بدن طواف کرتے تھے، اور پھر اس طرح تھا کہ لوگ اتنے سخت دل تھے کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے جو زمانہ تھا اسے ہمارے اسلام میں جہالت کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، اور مکہ کے لوگ انتہائی تمدن رکھنے والے لوگ تھے، انتہائی تہذیب یافتہ لوگ تھے، اور کیا وہ پاگل تھے کہ کعبے کا طواف وہ ننگے بدن کرتے تھے؟ پھر یہ کوئی بات ہے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو صرف اسی لیے زندہ درگور کرے کہ اس کی کسی کے ساتھ نکاح ہوگا، کسی کے ساتھ شادی ہوگی، اور پھر اس کی جو شادی ہے وہ میرے لیے عار کا سبب بنے گی؟ ایک طرف تو قرآن میں ہے کہ مثنی و ثلاث و رباع، دو دو، تین تین اور چار چار شادیاں کرو، تو دوسری طرف ہماری ہی اسلامی تاریخ میں یہ ہے کہ عرب کے لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اپنی زندہ بیٹیوں کو قبر میں دفناتے تھے۔ تو اگر وہ اپنی بیٹیوں کو دفناتے تھے تو اتنی عورتیں کہاں سے آئیں کہ ایک مرد 4 عورتوں سے بھی شادی کر سکتا ہے؟ پھر تو عورت کے لیے یہ حکم ہونا چاہیے تھا کہ چونکہ عورتیں کم ہیں، مرد زیادہ ہیں، تو ایک عورت 4 4 اور 8 8 مردوں سے شادی کر سکتی ہے۔ لیکن معاملہ یہاں الٹا ہے۔ تو جو ہمیں جواب ملتا ہے کہ پیغمبر کے آنے کا مقصد کیا ہے، تو یہ بالکل جھوٹ پر مبنی ہے۔ اب میں بتاؤں کہ پیغمبر کیوں آتے ہیں دنیا کے اندر۔ تو میرے بھائیوں، انسان اللہ کا محبوب ترین مخلوق ہے۔ انسان سے اللہ اس کی ماں سے بھی زیادہ محبت فرماتے ہیں۔ اللہ نے انسان کو اس کائنات میں بزرگی عطا فرمائی ہے اپنی محبت کی وجہ سے۔ اب انسان کو یہاں پر آباد کر دیا، انسان 60-70 سال زندگی جیتا ہے، اور اس کے جینے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے، تو جو ذرائع ہیں نا، تو وہ ذرائع، وہ ذریعے 2 قسم کے ہیں کہ ان کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ ایک وہ ذرائع ہیں جنہیں اللہ نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے، جس کی تقسیم بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ ہیں آکسیجن، سورج اور چاند کی روشنی، موسموں کا بدلنا، بارشوں کا آنا، دن اور رات، اور اسی طرح زمین پر چلنا، زمین پر رہنا۔ یہ چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں لے رکھی ہیں، اور ان چیزوں کے جو ذرائع ہے
تو ان ذرائعوں کو کوئی اپنے ہاتھ میں لے نہیں سکتا ایک اللہ کے علاوہ۔ اب ان ذرائع سے جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں وہ انسان کی زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہے، لیکن آپ دیکھ لیجئے گا کہ اللہ اتنے عادل ہیں کہ جو چیزیں اللہ نے، یعنی جن چیزوں کی تقسیم اللہ نے اپنے ہاتھ میں لے رکھی ہے، تو ان چیزوں کے ملنے میں کسی بھی انسان کو کوئی شکایت کا موقع نہیں ملتا۔ کسی انسان نے آج تک یہ شکایت نہیں لگائی ہوگی کہ یا اللہ مجھے آکسیجن نہیں مل رہا ہے، یا اللہ میرے لیے سورج کی روشنی کم پڑ گئی ہے، یا اللہ زمین میرے لیے تنگ کر دی گئی ہے، یا اللہ بارش مجھ پر نہیں برس رہی ہے۔ یا کوئی بھی انسان یہ دیکھ ہی نہیں سکتا، اس کا ثبوت نہیں دے سکتا کہ کسی انسان نے سورج کی روشنی، آکسیجن، بارشوں کا آنا اور اسی طرح موسموں کو ان کی ذخیرہ اندوزی کی ہوگی کہ بھائی سورج کی روشنی پر بھی انسان قابض ہے، آکسیجن پر بھی انسان قابض ہو گیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ سب کی سب جتنی بھی چیزیں ہیں، ساری چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں میں ان کی ضرورتوں کے مطابق تقسیم فرماتے ہیں، اور کسی انسان کو شکایت کا موقع نہیں مل رہا ہے۔ ہر انسان اس نظام تقسیم سے خوش ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسری چیزیں جو انسان کی زندگی کے لیے نہایت ضروری ہیں، وہ ہیں زمین کے اندر، جیسے پہاڑ ہیں، زمین ہے، اور یہ کیا کہتے ہیں، سمندر ہیں۔ اب سمندروں میں، پہاڑوں میں، زمین میں اللہ نے قدرتی وسائل رکھے ہیں۔ اللہ نے اس میں ہمارے کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہیں۔ ہم جو کھا پی رہے ہیں، ہماری جو ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، وہ ان تین چیزوں سے پوری ہو رہی ہیں، سمندروں سے اور پہاڑوں سے اور زمین سے۔ تو یہ ان کو ہم کہتے ہیں پیداوار کے ذریعے، یعنی یہ وہ ذرائع ہیں جن سے پیداوار آتی ہے، اور وہ پیداوار، اس پیداوار پر انسان کی زندگی کا انحصار ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیغمبروں کو بھیجتے ہیں اور انہیں ایک نظام دیتے ہیں، اسی نظام کو کہا جاتا ہے الدین۔ اللہ اسی نظام کو دین کہتے ہیں۔ تو اللہ پیغمبروں کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں، جس طرح میں نے انسان کی زندگی کو آسان کیا ہے اور کسی کو بھی میری طرف سے کوئی شکایت نہیں مل رہی، اور ہر انسان کو اس کی ضرورت کے مطابق میرے اختیار میں جو چیزیں ہیں وہ مل رہی ہیں۔ اب آپ نے جانا ہے زمین کے اندر اور آپ نے اقتدار کو حاصل کرنا ہے، آپ نے ریاست کے اختیارات اپنے ہاتھ میں لینے ہیں، اور اختیارات تو آپ کے ہوں گے، ریاست آپ کی ہوگی، لیکن اس کا جو آئین ہے، اس کا جو قانون ہے، وہ میرا بنایا ہوا ہوگا، وہ قرآن کی صورت میں ہوگا، وہ تورات کی صورت میں ہوگا۔ اس میں آپ بالکل کوئی رد و بدل کر نہیں سکتے، جیسے میں کہتا ہوں ویسے آپ نہیں کرنا ہے۔ تو اس میں کیا ہے کہ جو پیداوار کے ذرائع ہیں، اس پر کوئی انسان یا کوئی خاندان قابض نہ بنے، ان کو کوئی انسان اپنے ہاتھ میں نہ لے۔ ریاست ایک قانون بناتی ہے، لیکن دین یہ اوپر سے آتا ہے، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ اگر انسان اپنے ہاتھ سے قانون بنائے گا، آئین بنائے گا، تو جو قلم اور طاقت رکھتا ہے یہی انسان سارا قانون اپنے فائدے کے لیے بنائے گا۔
اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے یہ قانون سازی کرے گا۔ لہٰذا انسان سے قانون سازی اور آئین سازی کا اختیار لے لے، اور یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی وہ نظام دیتے ہیں جس میں ریاست یہ ایک فریق ہوتی ہے انسانوں کے درمیان، اور انسان ہر انسان کو ضرورت کے مطابق وسائل سے حصہ دیا جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک انسان ہے، وہ پیسے کما رہا ہے، بہت زیادہ اس نے پیسہ کمایا، پھر اس نے زمینیں خریدنا شروع کر دی، پہاڑ لیز پر لینے شروع کر دیے۔ اب اگر نبوی قانون ہو، نبوی ریاست ہو، مدنی ریاست ہو، تو ریاست پھر اسے کہتی ہے کہ نہیں، آپ نے صرف 10-20 ایکڑ زمین رکھنی ہے، اس سے علاوہ آپ رکھ نہیں سکتے، کیونکہ آپ تو پوری ریاست کو خرید سکتے ہیں۔ تو اگر ساری ریاست اور پوری ریاست آپ کی ہو جائے تو کیا اسی ریاست میں صرف آپ رہ رہے ہیں؟ آپ کے علاوہ تو کروڑوں لوگ رہ رہے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ پھر آپ تو آقا بنیں گے اور یہ بیچارے غلام بنیں گے۔ لہذا غلامی کو ختم کرنے کے لیے اور انسان کو دائمی اور غیر محسوس طور پر غلامی سے آزاد کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی اپنے قانون کے تحت پیداوار کے جو ذرائع ہیں وہ ریاست کی تحویل میں دے دیتے ہیں، اور ان ذرائع سے جو بھی پیداوار ہوتی ہے اس کو پھر ریاست سارے انسانوں میں برابر سے تقسیم کرتے ہیں، اور اسی میں اگر کوئی خیانت کرتا ہے تو ریاست اسے سزا دیتی ہے۔ اسی لیے پیغمبر کو بھیجا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی پیغمبر ہو، اور پھر ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی گزرے ہیں، پیغمبر کی ریاست میں یا پیغمبر کے خلیفہ کی ریاست میں کسی بھی انسان کو شکایت کا موقع نہیں ملتا، کوئی انسان بھوکا نہیں سوتا، کوئی انسان بے روزگار نہیں ہوتا۔ جیسے انسان، یعنی ایک انسان بیمار ہے، اس کا علاج ریاست کرے گی، ایک انسان بے روزگار ہے، اسے روزگار، اسے وظیفہ، بے روزگاری کا وظیفہ ریاست دے گی، ایک انسان اس کو تعلیم حاصل کرنی ہے تو اس کے تعلیم کی ذمہ داری ریاست پر ہوگی۔ اسی طرح انسان کو گھر اور سواری ریاست کی طرف سے ملے گی، یہاں تک کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتی ہی اس کا وظیفہ ریاست مقرر کرتی ہے۔ اسی کو کہتے ہیں نبوی ریاست، اور اسی نظام کو نافذ کرنے کے لیے اللہ تعالی اپنے پیغمبروں کو چنتے ہیں، کیونکہ پیغمبر اسی قانون میں خیانت نہیں کرتے، اور پھر پیغمبر کی نظروں میں کوئی کالا اور کوئی گورا نہیں ہوتا، کوئی کافر اور کوئی مسلم نہیں ہوتا۔ جو بھی محتاج ہے، جس کی کوئی بھی مشکل ہے، جس کا کوئی بھی مسئلہ ہے، وہ ریاست نے حل کرنا ہے، تاکہ انسان آسانی کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ زندگی گزار لے۔ انسان آپس میں چیزوں کے لیے ایک دوسرے کو ختم نہ کرے، ایک دوسرے کو قتل نہ کرے، اسی لیے پیغمبر آتے ہیں۔ تو میرے بھائی، پیغمبر یہ ریاست کا بادشاہ ہوا کرتا ہے، یہ مسجدوں کے بنانے کے لیے نہیں آتے، ایک کعبے کو بتوں سے خالی کروانے کے لیے نہیں آتے، اور نہ کوئی ایسے بیوقوف ہوتے ہیں کہ وہ ننگا طواف کریں گے، وہ پھر پیغمبر انہیں کہیں گے کہ بھائی تجھے شرم نہیں آتی کہ تو ننگا طواف کر رہا ہے، کپڑے پہنو۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پیغمبر جو آتے ہیں وہ صرف اسی لیے آتے ہیں کہ ایک انسان اور ایک خاندان یا چند انسان اور چند خاندان پوری ریاست کے وسائل پر قابض نہ ہو جائے۔
وہ جتنے بھی وسائل ہیں یہ اللہ نے ان کے ذرائع پیدا فرمائے ہیں. کوئی بھی پہاڑ، کوئی بھی سمندر، کوئی بھی زمین اپنے نام پر کوئی نہیں کر سکتا، کوئی لکھ نہیں سکتا، کیونکہ اس زمین میں برابر کا حصہ ہے ہر انسان کا، اور سمندر میں، پہاڑوں میں سارے انسانوں کا برابر کا حصہ ہے. جس طرح سورج کی روشنی میں، آکسیجن میں، بارش میں، موسموں میں ایک ایک انسان کا اپنا اپنا حصہ ہے برابر کا، اسی طرح ان وسائل میں بھی ہر کسی کا حصہ ہے. تو میرے بھائیوں، ہمیں جو بتایا جاتا ہے وہ حقیقت کے بالکل برعکس ہے. اگر یہ باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں تو دوسروں تک پہنچا دیجیے.